تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہیں، اینڈ the best of sinners are those who repent، سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes، ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بٹ it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter۔ یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیر کام کرنے سے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان فلانا لا يعظ ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل۔ امام حسن البصری سے کہا کہ وہ فلاں جو شخص ہے نا، وہ دعوت کام نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، نہ برائی سے روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اخاف ان اقول ما لا افعل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا۔ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو فرض ہے۔ ایک اگر بندہ ہے جس کے 2 پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا ہے تو کہتا ہے یار چلو دوسرے میں فیل ہو جاتا ہوں، کیوں؟ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہے ہو تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی، اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی۔ تو شیطان کے ان ٹریپس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے، اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں، وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں۔ ایک کوئی ریسرچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ only 2% of the people are leaders, revivalists. They have a strategy and a vision for themselves, for their hereafter and for this ummah. What about others? They are followers. They are those who slack، جو پیچھے رک جاتے ہیں، جو دور سے کھڑے ہو کے اشارے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ They never try to be a part of the change۔ اور آپ سیرہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے خطبۃ حجۃ الوداع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000 صحابہ تھے، 1,14,000 صحابہ، 1,14,000 companions۔ اور ہمیں آج کتنے کا نام پتہ ہے؟ only 1,500 companions۔ This is only 1.3% of the صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع موجود تھے۔ only 1,500 in the authentic narrations and the weak narrations and the fabricated narrations۔ authentic میں اور کمزور اور ضعیف اور من گھڑت روایت میں سب کو ملائیں تو 1,500 صحابہ ملتے ہیں ہمیں۔ why؟ بیکاز یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو سامنے نکلے، سامنے اٹھے، اپنے لیے ایک اسٹریٹجی اور ویژن رکھا، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے، جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی، وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے، یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے اور کنواں کھدوا دے یا آرفنیج بنا دے یا قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دے، کوئی اچھا کام کر لے۔ سو ڈونٹ بی لائک دس پرسن جو ہے قبر میں جا کے خواہش کر رہا ہو اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے اور کبھی ایفرٹ ہی نہ کرے، کبھی محنت ہی نہ کرے۔ سو پلان فار یور سیلف، ورک آن دا پلان۔ چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، چاہے آپ ایک ماں ہیں، ایک باپ ہیں، ایک بہن ہیں، اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اکثر مائیں مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہسبینڈ جابز نہیں کرنے دے رہے،
کیونکہ وہ ہماری ساری نیڈس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرا تو پیشن تھا جاب کرنا، یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے، میرا تو پیشن تھا. ایسے کہ میک گڈ جنریشنز. دین اگر آپ کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، آلدو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں، لیکن آپ اپنی اولاد پہ تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں، ان کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بنائیں. بیکاز یو اینڈ می نو دیٹ امام شافعی رحمہ اللہ ہی واز ریزڈ بائی اے سنگل مدر. ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بالکل بچپنے میں، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بالکل پہلے. اینڈ شی ڈیوائزڈ اے اسٹریٹجی فار امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم نے مکہ جا کے قرآن حفظ کرنا ہے، تم نے بیدوینز کے پاس جا کے مکہ کے سبربز میں عربی سیکھنی ہے، تم نے ربیعت اور رائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا ہے، تم نے امام مالک کے پاس جا کے ان سے موطا پڑھنی ہے. اینڈ دس لیڈی سبحان اللہ واٹ اے ونڈرفل مدر، شی ڈیوائزڈ اے اسٹریٹجی اینڈ پلان اینڈ میڈ اے کریکولم فار امام شافعی رحمہ اللہ. اینڈ دس از ہاؤ ہی بیکیم فرام شافعی ٹو محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ. یہ مائیں ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ باپ ہیں جو یہ بڑے کام کرتے ہیں. سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، ورک آن یور سیلف. سوچیں کہ اللہ کے بھی کون سی احادیث میرے لیے ہیں، کس چیز میں ویک ہوں، کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں، کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں، کون سی چیز میری ویک ہے، کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ ان ٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز to Allah subhanahu wa ta'ala for Jannah? You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں. So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہے، اور اگر تو اسے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں، کب چلے جائیں اس دنیا سے.